السلام علیکم۔ رمضان کی سب سے پہلی حدیث میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات شب قدر ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خائری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومین کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خالص کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کا ثواب ملے گا، اگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنا وسعت یعنی خوشگادگی نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر نہیں، ثواب کی بات نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ کی ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھٹ پانی پلا دے یا لسی پلا دے، اس پر بھی اللہ مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہے کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اس حدیث سے ہم کچھ ایسے مین باتیں سیکھنے مل رہی ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پہلا کہ یہ سب سے بڑا مہینہ ہے پورے سال کا، تو اس میں ہمیں کثرت سے نیکی کرنی ہے۔ دوسرا کہ بھلے ہی ایک کھجور کیوں نہ ہو، ہم اگر کسی روزے دار کو کھجور دے کر بھی روزہ کھلوا سکتے ہیں تو ہم ایسے انسان کو ضرور روزہ کھلوائے جو وہ روزہ نہیں کھول پاتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جن کی اس طرح سے حیثیت نہ ہو، یا ایسے ہی نارملی ہم کسی کو روزہ کھلوا لیں، تو بہت ساری ڈشز بنا کر کسی کو روزہ گھر پہ بلا کر کھلوانا ضروری نہیں۔ آپ نارمل ٹائپ کے کچھ پکوان پکا کر بھی اپنے گھر میں روزہ کھلوا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر غریبوں کو کہ ہمارے پاس جو کام کرتے ہیں ان کا بوجھ ہلکا کرنے کی بات ہے۔ اور ہم اس مہینے میں کیا کرتے ہیں، ہم عورتیں زیادہ سے زیادہ ہم اپنے پر کام لاد لیتے ہیں کہ یہ بھی پکانا ہے وہ بھی پکانا ہے۔ اجر تو ہمیں مل رہا ہے، ہمیں ہر کام پہ مل رہا ہے، ہمیں ہر ذکر کا مل رہا ہے، ہم کام کرتے کرتے ذکر کریں گے، لیکن جتنا ہو سکے اس چیز کو تھوڑا کاموں کو ہلکا کرے۔ ہم اپنی بہوؤں کے کاموں کو ہلکا کریں، یا ہم اپنے گھر میں بیٹی ہے ان کے کاموں کو ہلکا کرے۔ اتنے سارے پکوان پکانے کی ضرورت اسی لیے نہیں ہے کیونکہ کام کرنے کے بعد دن بھر روزہ کے حال میں رہنے کے بعد تھکاوٹ تو ہو ہی جاتی ہے۔
تو یہ ان حدیث سے ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دھیان رکھیں، اور کثرت سے ہم گھر کے کوئی بھی کام کر رہے، ضروری نہیں ایک ہی جگہ بیٹھ کر، ہم کام کرتے کرتے بھی استغفار اور کلمے کا ذکر زیادہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور نیت سب سے پہلے صبح اٹھتے ہی ہم عورتوں کو جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں اسی وقت ہم بستر پہ بیٹھے بیٹھے صبح اٹھنے کی دعا پڑھیں گے، کلمہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم نیت کریں گے کہ اللہ ابھی سے لے کر رات سوئے تک میں جتنے بھی کام کروں وہ خالص اور خالص تیری رضا کے لیے، تو میرے ہر چھوٹے سے چھوٹے کاموں سے راضی ہو جا، مان جا۔ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ اور اجر دیں گے۔ اب ہر وقت تو ہم نیت کرنا یاد نہیں ہوگا ہمیں، تو ہم نیت کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی پوائنٹس یاد رکھیں، اور نیت ضرور کرنا میری بہنوں، ٹھیک ہے؟ اور جتنا ہو سکے چگلی وغیرہ سے بچ کے رہے۔ اور بھی رمضان کی اور ویڈیوز حدیثیں میرے اس چینل پہ آئیں گے، تو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو شارٹس کے ذریعے کچھ اچھے چیزیں جو ہم جانتے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم پڑیں۔ اللہ حافظ۔